بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ کے اس بندے کی شخصیت پڑھیں تو لگتا ہے کوئی مثل صحابی تھا جسے اللہ نے بعد میں اپنے ایک اہم کام کے لیے بچا کر رکھا تھا۔ سامعین، سلطان صلاح الدین ایوبی سے پوچھا گیا کہ آپ مصر، شام، لبنان کے سلطان ہیں اور آپ کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں کیسے مسکراؤں جبکہ بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں ہے۔ نجومیوں نے بتایا کہ اگر آپ نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی تو آپ کی ایک آنکھ ضائع ہو سکتی ہے۔ سامعین، صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا، تم میری ایک آنکھ کی بات کرتے ہو؟ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کروں گا، پھر بے شک مجھے بیت المقدس میں اندھا ہو کر داخل ہونا پڑے۔ سامعین، یہ جذبہ صلاح الدین ایوبی کا تھا اور تاریخ گواہ ہے کہ یروشلم نے 88 برس تک ایک ایسے انسان کا انتظار کیا تھا جو آ کر اس شہر کو ظلم سے نجات دلوا کر دوبارہ وہاں اللہ اکبر کی گونج پیدا کرے گا۔ 27 رجب کو صلاح الدین ایوبی نے یروشلم میں قدم رکھا اور اسے فتح کیا۔ انگلستان سے رچرڈ اور فرانس سے فلپ نے مجموعی طور پر 6 لاکھ کا لشکر اکٹھا کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے تمام مسلمان حکمرانوں کو خط لکھے لیکن کسی نے بھی مدد نہیں کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت 3 مسلم خلفاء موجود تھے لیکن انہوں نے صلاح الدین ایوبی کی مدد سے انکار کر دیا۔ سامعین، صلاح الدین ایوبی عالم اسلام کی اس حالت پر روتے تھے اور آج تاریخ کو یاد نہیں کہ وہ 3 خلفاء کون تھے۔ کسی کو ان کے نام یاد نہیں۔ 2 برس تک عیسائیوں کا یہ گھیراؤ قائم رہا۔ وہ اس طرح کیموفلاژ تھے کہ صلاح الدین ان پر حملہ کرنے میں ناکام رہتے۔ یہ وہ دن تھے جب صلاح الدین کو لوگوں نے ایسے دیکھا جیسے وہ ایک ماں ہو اور ان کا بچہ گم ہو گیا ہو۔ جس وقت 3 خلفاء اپنے اپنے محلوں میں سکون کی نیند سوئے ہوئے تھے، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے لشکر کی صفوں میں چکر لگا رہے ہوتے تھے۔ جب یہ خلفاء مزیدار پکوانوں سے اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہے ہوتے تھے، اسلام کا یہ رجل عظیم ایک عام سے خیمے میں وہیں کھانا کھا کر سو رہا ہوتا تھا جو ایک عام فوجی کو ملتا تھا۔ رجسٹرڈ شیرول بادشاہ انگلستان کے الفاظ تھے کہ جب تک صلاح الدین جیسا انسان یروشلم کی حفاظت کر رہا ہے کوئی اس کو فتح نہیں کر سکتا۔ سلطان کی قبر پر لکھا ہوا ہے، اے اللہ، اس شخص کی آخری فتح کے طور پر اس کے لیے اپنی جنت کے دروازے کھول دے۔ واضح ہو کہ سلطان کو ساری زندگی عیسائیوں سے
برسر بیکار رہنے کی وجہ سے حج بیت اللہ کا موقع نہ مل سکا، اپنے تمام تر مال و متاع اسلام کی حفاظت و سربلندی کی خاطر لگا دیا۔ اگر کبھی کچھ رقم جمع ہو بھی پاتی تو کہتے کہ یہ رقم بیت المقدس و مسلم مسلمہ کے لیے تحفظ پر قربان ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جب سلطان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس اتنا ہی ذاتی اثاثہ نہ تھا کہ ان کی تدفین ہو سکے۔ قاضی شہر نے اپنے خرچے پر ان کی تدفین کرائی۔ سامعین، یہ وہ لوگ تھے جن کو آج بھی تاریخ یاد کرتی ہے، پوری دنیا میں ان کا چرچا ہے۔ مائیں آج بھی ان کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام رکھتی ہیں۔ افسوس در افسوس ہمارا آج کا حکمران۔ ہمارے حضور کے بارے میں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں مگر ان کے الفاظ نہیں نکلتے۔ جزاک اللہ خیر۔